آج میں آپ کو ایوییشن ہسٹری کی 4 ایسی کہانیاں سنانے جا رہا ہوں جن میں لوگ بالکل موت کے منہ سے زندہ نکل آئے۔ ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے کہ آپ ایک پلین میں آرام سے سفر کر رہے ہیں، سب کچھ بالکل ٹھیک لگ رہا ہے، لیکن اچانک پلین کے انجنز فیل ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے پائلٹس یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم سمندر میں لینڈ کریں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں، تو آپ اس وقت کیا محسوس کریں گے؟ ناظرین، جب پلین کو پانی پر اتارنا ہو تو اسے ڈچنگ کہتے ہیں، جو کہ پائلٹس کے لیے سب سے مشکل کاموں میں سے ایک ہے۔ لیکن آج میں آپ کو 4 ایسی کہانیاں سنانے جا رہا ہوں جن میں پائلٹس نے پلین کو پانی پر لینڈ کیا اور سارے پیسنجرز کی جان بھی بچائی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، پینم فلائٹ 6، 16 اکتوبر 1956، ایک بوئنگ 377 اسٹریٹو کروزر ہونولولو سے سان فرانسسکو کی طرف جا رہی تھی۔ اس پلین میں ٹوٹل 31 لوگ موجود تھے، جن میں سے 24 پیسنجرز اور 7 کریو ممبرز موجود تھے۔ پلین کا پائلٹ کیپٹن رچرڈ اوک آہستگی کے ساتھ پلین کو اپنی منزل کی طرف لے کر جا رہا تھا۔ سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا تھا، لیکن چند منٹ بعد صورتحال بدلنے والی تھی۔ اچانک پلین کی ایک انجن کی آواز میں تبدیلی آ گئی۔ کریو ممبرز نے پوری طور پر انجن کا جائزہ لیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتے، دوسرا انجن بھی بے قابو ہونے لگا۔ پائلٹس کو اب اندازہ ہونے لگا کہ پلین اپنی الٹیٹیوڈ برقرار نہیں رکھ سکتا اور فیول بھی تیزی سے کم ہو رہا تھا اور سان فرانسسکو تک پہنچنا ناممکن لگ رہا تھا۔ کیپٹن رچرڈ اوگ نے جلدی سے فیصلہ کر لیا کہ پلین کو سمندر پر اتارنا ہوگا۔ یہ فیصلہ انتہائی خطرناک تھا۔ اس دور میں ڈیچنگ یعنی پلین کو پانی پر اتارنا تقریباً ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ زیادہ تر پلین سمندر سے ٹکرا کر ٹوٹ جاتے تھے اور زندگی بچنا بہت کم ہوتا تھا، لیکن پائلٹس نے خود کو پرسکون رکھتے ہوئے تمام پیسنجرز کو تسلی دی اور تمام پیسنجرز کو لائف جیکٹس پہنائی گئی۔ ہر گزرتا سیکنڈ بہت ہی قیمتی تھا۔ کیپٹن نے سمندر کے ہموار حصے کا انتخاب کیا۔ جب پلین نیچے آنے لگا تو ایئر پریشر بڑھنے لگا، پھر اچانک ایک گہرا دھماکہ سا ہوا۔ پلین پانی سے ٹکرا گیا اور پانی نے پوری طاقت سے پلین کے نیچے کا حصہ توڑ دیا۔ پلین کا جسم پھٹ گیا اور ونگز پلین سے الگ ہو گئے اور سامان پانی میں گرنے لگا۔ لیکن یہ ایک میریکل تھا کہ شدید جھٹکوں اور ٹوٹ پھوٹ کے باوجود تمام پیسنجرز اور کریو ممبرز جلدی سے لائف رافٹس تک پہنچ گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب آخری شخص کشتی میں سوار ہوا تو اس کے صرف اور صرف 3 منٹ بعد پورا پلین سمندر کی گہرائیوں میں ڈوب کر غائب ہو گیا۔ اگر صرف 3 منٹ کے لیے بھی ڈیلے ہوتا تو ایک بھی انسان نہ بچ پاتا۔ پینم فلائٹ 6 آج بھی ایوییشن ہسٹری میں ایک میریکل کے طور پر یاد کی جاتی ہے۔ نمبر 2، ایروفلوٹ فلائٹ 366، 21 اگست 1963، ایک ٹپولو TU-124 پیسنجر پلین اسٹونیا کے ٹالن سٹی سے ماسکو کے ونوکوو ایئرپورٹ جا رہی تھی۔ اس پلین میں ٹوٹل 52 لوگ موجود تھے، جن میں سے 45 پیسنجرز اور 7 کریو ممبرز موجود تھے۔ پلین کا پائلٹ کیپٹن وکٹر موسٹوئے آہستگی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جیسے ہی پلین نے ٹیک آف کیا تو پائلٹ نے دیکھا کہ سامنے والا لینڈنگ گیئر اندر نہیں جا رہا تھا۔ پہلے تو یہ ایک معمولی خرابی تھی، لیکن کچھ دیر بعد یہ خرابی ایک بڑے بحران کا آغاز بن گئی۔ بدقسمتی سے اس دن دھند اتنی گہری تھی کہ واپس ایئرپورٹ پر لینڈنگ ممکن نہیں تھی۔ پلین شہر کے گرد چکر لگانے لگا، لیکن فیول بھی بہت ہی تیزی سے کم ہو رہا تھا۔ چند چکر مزید گزرے تو صورتحال اور بگڑ گئی اور پلین کا ایک انجن بند ہونا شروع ہو گیا۔ کاکپٹ میں موجود پائلٹس بہت حیران تھے۔ چند لمحوں کے بعد پائلٹس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم رن وے پر لینڈ نہیں کر سکتے، ہمیں نیوا ریور میں لینڈ کرنا ہوگا۔ یہ فیصلہ بالکل بھی آسان نہیں تھا، کیونکہ نیچے نیوا ریور تھا، جس کے دونوں طرف اونچے اونچے بلڈنگز، برجز اور برفانی پانی تھا۔ ریور میں جگہ بہت کم تھی۔ ایک ہی غلطی کی وجہ سے پلین ٹکرا جاتا تھا، لیکن پائلٹس نہ گھبرائے۔ انہوں نے آخری حد تک اپنی ایکسپیرینس کا استعمال کرتے ہوئے پلین کو آہستہ آہستہ نیچے لانا شروع کیا۔ جب پلین برجز کے قریب پہنچا تو پلین میں موجود ہر شخص کی سانسیں رک گئی۔ فاصلہ صرف چند فٹ رہ گیا تھا۔
لیکن پائلٹس نے بہت ہی ایکسپیرینس کے ساتھ پلین کو سیدھا رکھا اور آخرکار پلین نے نہایت نرمی کے ساتھ پانی کو چھوا۔ پلین جب پانی سے ٹکرا گیا تو اس کی وجہ سے شدید شور اٹھا، مگر پلین نہیں ٹوٹا۔ پلین پانی پر بہتا ہوا دریا کے کنارے ایک مقام تک آ پہنچا جہاں ریسکیو ٹیم آلریڈی موجود تھی اور انہوں نے پوری طور پر کارروائی شروع کی۔ نمبر 3، جاپان ایئر لائنز فلائٹ 2، 22 اگست 1968۔ ایک ڈگلس DC-8 پیسنجر پلین نے جاپان کے ٹوکیو سٹی سے ٹیک آف کیا۔ یہ پلین امریکہ کے سان فرانسسکو انٹرنیشنل ایئرپورٹ جا رہی تھی۔ اس پلین میں ٹوٹل 107 لوگ موجود تھے، جن میں سے 96 پیسنجرز اور 11 کریو ممبرز موجود تھے۔ پلین کا پائلٹ آہستگی کے ساتھ پلین کو اپنی منزل کی طرف لے کر جا رہا تھا۔ بدقسمتی سے سان فرانسسکو کے اوپر اس روز گھنی دھند چھائی ہوئی تھی، اتنی گہری دھند کہ رن وے، ساحل، سب کچھ بس سفید دھند کی طرح لگ رہا تھا۔ یہ پلین آہستہ آہستہ لینڈنگ کے لیے نیچے آ رہی تھی۔ پائلٹس کو پورا یقین تھا کہ وہ سیدھا رن وے کی جانب بڑھ رہا ہے۔ ادھر نیچے کے حالات ایئر ٹریفک کنٹرول کو معمول کے مطابق لگ رہے تھے، لیکن اصل مسئلہ یہ تھا کہ پلین دراصل رن وے سے لگ بھگ 2.5 میل دور تھا اور پائلٹس کو اس کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ جب پلین آخری پیز میں داخل ہوا اور دھند تھوڑی سی ہٹی تو پائلٹس نے نیچے دیکھا تو نیچے زمین نہیں، صرف اور صرف پانی تھا۔ اب فیصلہ کرنے یا کچھ بدلنے کا وقت نہیں تھا۔ پلین بہت نیچے اتر چکا تھا اور سپیڈ کم ہو چکا تھا اور پلین کو دوبارہ اسی الٹیچیوڈ پر چڑھانا ناممکن تھا۔ چند ہی لمحوں میں DC-8 سیدھا سان فرانسسکو کی پانی سے ٹکرا گیا، لیکن شاید اس دن ان کا قسمت اچھا تھا۔ اس دن اس جگہ صرف 23 فٹ گہرا پانی تھا جس نے پلین کو کسی بریک کی طرح روک لیا۔ خوش قسمتی سے پلین نہیں ٹوٹا، بلکہ وہ آدھا پانی میں اور آدھا اوپر تیر رہا تھا۔ کچھ ہی لمحوں میں وہاں کی ریسکیو ٹیم وہاں آ پہنچی اور تمام پیسنجرز اور کریو ممبرز کو صحیح سلامت باہر نکال دیا گیا۔ نمبر 4، US ایئر ویز فلائٹ 1549، 15 جنوری 2009۔ ایئر بس A320 پیسنجر پلین نیو یارک کے لاگوارڈیا ایئرپورٹ سے نارتھ کیرولینا کی طرف جا رہی تھی۔ اس پلین میں ٹوٹل 155 لوگ موجود تھے، جن میں سے 150 پیسنجرز اور 5 کریو ممبرز موجود تھے۔ پلین نے معمول کے مطابق رن وے سے ٹیک آف کیا۔ سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا تھا، لیکن ٹیک آف کے چند ہی سیکنڈز بعد وہ لمحہ آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ اچانک ایک بڑا پرندوں کا جھنڈ سامنے سے ٹکرا گیا۔ دونوں انجنز نے زور سے آواز نکالی اور پھر دونوں انجنز مکمل طور پر بند ہو گئے۔ اب ایک پیسنجر پلین نیو یارک جیسے بزی شہر کے اوپر بغیر کسی طاقت کے ہوا میں تیر رہا تھا۔ کاکپٹ میں موجود کیپٹن نے حالات کا جائزہ لیا۔ کیپٹن نے کنٹرول ٹاور سے کانٹیکٹ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ قریب ایئرپورٹ پر واپس جائیے، لیکن کیپٹن جان چکے تھے کہ جہاز وہاں تک نہیں پہنچ سکے گا۔ چند ہی سیکنڈز بعد آخرکار ایک فیصلہ کیا گیا کہ ہم ہڈسن دریا میں اتر رہے ہیں۔ پلین آہستہ آہستہ نیچے آ رہا تھا۔ پلین کے نیچے بریجز، بلڈنگز اور ہزاروں لوگ موجود تھے، لیکن کیپٹن نے بہت ہی ایکسپیرینس کے ساتھ پلین کو سیدھا رکھا اور آخرکار پلین نے دریا کے پانی کو چھوا، جس کی وجہ سے ہلکا سا جھٹکا ہوا، لیکن خوش قسمتی سے پلین ٹوٹا نہیں اور پلین پانی کی سطح پر رک گیا۔ پلین میں موجود 155 لوگ سب کے سب محفوظ رہے۔ قریب موجود کشتیوں اور فری بوٹس نے چند ہی منٹوں میں 150 پیسنجرز اور 5 کریو ممبرز کو ریسکیو کر لیا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ پلیز ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ایک اچھا سا کمنٹ بھی ضرور کیجئے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور نئی ڈاکومنٹری کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔